اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو جو عالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، ایک مشہور زمانہ مسئلہ ہے۔ ویسے تو اس طرح کے فقہی مسائل پہ ہم نے نہ کبھی ویڈیو ریکارڈ کی ہے، نہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کیا کریں کہ ماتمی حضرات کی طرف سے، مومنین و مومنات کی طرف سے اس پر بہت زیادہ انسسٹ کیا جاتا ہے کہ آیا آپ اس طرح کے موضوعات پر بھی ویڈیو ریکارڈ کریں تاکہ ہمیں دلائل کا پتہ چل سکے کہ کون دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہے اور کون بے دلیلہ ماشاءاللہ سے یہاں کے بیٹھا ہوا ہے، وہ جس طرح وہ امریکہ والے حضرت ہے کہ دلیل ہی نہیں ہوتی۔ خیر سامعین گرامی قدر، ایک اصولی مولوی صاحب ہیں، مغیث الحسن کے پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، ان حضرت کی ایک ویڈیو مجھے کئی مومنین و مومنات نے فارورڈ کی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عیب دار جانور جس میں نقص وغیرہ ہو اس کی قربانی کرنا بھی نعوذ باللہ من ذالک جائز ہے۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ سنگل پار آف ٹائم آپ ان کی ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد احادیث اہل بیت میں کیا وارد ہوا ہے اور ان کے فقہاء کے کیا فتاوی ہیں، ہم آپ کے سامنے یہ بات واضح کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ یہاں ذکر یہ کرنا ہے کہ علماء کی اتنی بڑی اہمیت ہے، تو یہ تقریباً پوری دنیا میں جو ہی شیعہ کا کنسیپٹ آتا ہے تو علماء اور مجتہدین کا کنسیپٹ پہلے آتا ہے، کیونکہ وہ محافظ شیعت ہیں۔ تو یہی عرض کرنی ہے مومنین سے کہ علماء کے علاوہ کسی بھی دروازے پر آپ جا کے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو گمراہی کی طرف جائیں گے۔ علماء ہی ہیں جو اپنا سب کچھ قربان کر کے دین کی خاطر دین کا پیغام بغیر کسی لالچ کے پہنچاتے ہیں۔ عیب دار جانور کی بھی قربانی مستحب جو قربانی ہے جو ہم کرتے ہیں، حج کے احکام علیحدہ ہیں۔ حج کی جو قربانی ہے، جو حج پر جاتے ہیں ان پر جو قربانی واجب ہوتی ہے اس کے احکام علیحدہ ہیں۔ یہ جو مستحب قربانی ہے اس میں عیب دار جانور بھی قربان کر سکتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو ایک پہلے سے اسکیم تیار کیا جاتا ہے ان مولوی حضرات کی طرف سے کہ جی علماء کے پاس نہیں جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی ہم نے کب کہا کہ علماء کے پاس نہ جائیں؟ علماء کے پاس نہ جائیں تو اور کیا ہم اب گلی محلہ کے بوڑھوں سے مسائل پوچھنا شروع ہو جائیں کہ بابا جی آپ ہمیں بتائیں کہ صحیح شریعت کیا کیا نہیں ہے؟ بات کو آپ اصولی مولوی حضرات یوں لپیٹے میں کیوں لے لیتے ہیں؟ ایک مدعے کی بات ہے کہ علماء کے پاس ہی جانا ہے، لیکن کون سے علماء؟ کیا ہر عالم وہ برحق راستہ دے کے چلتا ہے؟ اس طرح اگر صرف علم کو دیکھنا تو ابن تیمیہ کی تقلید کر لیں۔ اپنے وقت میں علل حدیث کا، اسماء الرجال کا، علم اصول فقہ کا، معنی کا، ادب کا، بلاغت کا اتنا بڑا عالم تھا۔ ابن کثیر جیسے مورخ کا استاذ ہے، ابن قیم الحنبلی جیسے اتنے بڑے محدث کا استاذ ہے، اب ابن تیمیہ کی تقلید کر لیں پھر؟ ہاں تو ساتھ ہی کہیں گے نہیں 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 نہیں، وہ اصلاً اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اختلاف عقیدے کا اختلاف ہے، اصول کے اختلاف کو علمی اختلاف کے ساتھ خلط مبس کرنا یہ کہاں کی دیانت داری ہے؟ خدا را پہلے ہمارے اختلاف کی نوعیت کو سمجھیں۔ دوسرا، کون سے علماء، کن علماء کی طرف ہم نے جانا در غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف؟ وہ میرے مولا جاتے رہتے خود بتا کے کہیں ہیں، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا۔ میری غیبت کے ایام میں میرے احادیث بیان کرنے والے محدث راویوں کی طرف رجوع کرو۔ محدثین، اب محدثین کا اس مسئلے میں کیا فیصلہ ہے؟ وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں احادیث اہل بیت کی طرف کہ وہ کیا تھیں۔ تو سب سے پہلے تو سامعین گرامی قدر، یہ میرے پاس جلد نمبر 2 موجود ہے، من لا يحضرہ الفقی، شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، صفحہ نمبر 291، حدیث نمبر 3048 ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جانور جو صاف لنگڑا نظر آتا ہو یا وہ جو صاف کانا ہو، اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہو، یا جو بالکل لاغر و دبلا ہو، یا پھر جو خارشی ہو، بال جھڑ گئے ہوں، یا جس کے کان جڑ سے کٹے ہوں، یا جس کے کان پھٹے ہوں، اس کی قربانی نہ کی جائے۔ یعنی کہ عیب دار جانور، خاص میں کوئی بھی عیب ہو، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ واضح طور پہ آپ کے سامنے حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، وداؤٹ اینی کائنڈ آف ڈسپیوٹ۔ بالکل جائز نہیں ہے ایسے بھی کسی بھی عیب رکھنے والے جانور کی قربانی۔ اور سامعین گرامی قدر، مولوی صاحب اس پر کہیں گے جی آپ نے حدیث تو پیش کر دی ہے لیکن اس کی سند پیش نہیں کی۔ سیم یہی متن، سیم یہی روایت سند کے ساتھ کہاں موجود ہے؟ یہ جلد نمبر 4 میرے پاس موجود ہے، الفروع کافی، الکافی شریف میں۔ اب اس سے بڑی تو مذہب شیعہ کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے بھائی۔
کتاب الحج میں صفحہ نمبر 451 جلد نمبر 4 میں اس باب کی حدیث نمبر 12 ہے. علی بن ابراہیم عن ابی النوفلی عن السکونی عن جعفر عن ابی عن آباء صلوات اللہ علیہم اجمعین. واضح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی متصل سند موجود ہے. اس باب کے اندر اصولی حضرات کو میں اس پہ چیلنج بھی کر دوں، ذرا اس کی سند پر جر کر کے دکھاؤ، دیکھو حوالے آتے ہیں کہ نہیں آتے توثیق پہ، کرو ذرا جر اس کی سند کے اوپر. تو یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح ہے. سامعین گرامی قادر، الحمدللہ ہم نے حدیث بھی پیش کی، اس کی سند بھی آپ کے سامنے پیش کر دی. شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سی احادیث، ہم نہیں کہتے کہ کتب اربعہ کی ساری احادیث صحیح ہیں، لیکن بہت سی احادیث کی انہوں نے سند پیش نہیں کی. تو یہ اعتراض اٹھاتے اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے سند بھی پیش کر دی حدیث کی. اب بات کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور سند بھی الحمدللہ اس کی کم از کم حسن درجے کی بنتی ہے. وہ اب وقت نہیں تھا کہ اس کی سند کے اوپر بحث کرتے، فی الحال صرف ہمیں عبارت آپ کے سامنے رکھنا تھی. کوئی اعتراض کرے گا تو سند کی توثیق بھی پیش کر دیں گے. اب سامعین گرامی قادر، پھر وہی باتیں، جی یہ حدیثیں کیا علماء کو نہیں پتہ تھیں؟ آپ کو زیادہ پتہ ہے، علماء کو نہیں. تو پھر اس پر میں ایک پھکی دے دوں آپ لوگوں کو. کیا شیخ کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ عالم نہیں ہے؟ کیا شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ عالم نہیں ہے؟ آپ کے علماء ان محدثین کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. کیا یہ علماء نہیں تھے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم احادیث لا رہے ہیں، کیوں لا رہے ہیں، کیا لا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نو ڈاؤٹ ان دیٹ میں اپنا موقف پھر واضح کر دوں کہ کتب اربعہ کی ساری روایات صحیح نہیں ہیں. ہم محدثین کا احترام کرتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اندھا دھند پیروی ہم سوائے اہل بیت کی کسی کی نہیں کرتے، لیکن ان کی تحقیق کو سلام ہے، صدہا سلام ہے کہ انہوں نے معصوم سے منسوب روایات کو، چاہے بعد والے علماء نے انکار کیا یا پھر سندن متنن درایتن وہ معصوم تک ثابت نہیں ہوئی، لیکن ان کی تحقیق کو سلام ہے کہ انہوں نے احادیث جہاں سے بھی اکٹھی کرنا تھی انہوں نے کی، اس مشکل دور میں، اس انتہائی ظالمانہ دور میں جب شیعوں کو چن چن کے مارا جا رہا تھا. یہ ہیں وہ علماء جنہوں نے محنت کی ہے اور اپنا سرمایہ لگایا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور انہی کی تو کتب اربعہ پڑھ کر جو نصاب میں آپ لوگوں کے یہاں شامل ہے، کہتے ہیں آپ لوگ، اب مجھے کنفرم نہیں ہے اس کا کہ یہ نصاب میں شامل ہے یا نہیں، اگر ہوتی تو ڈیفینیٹلی تقلید کا تو رولا ہی کوئی نہ ہوتا. چلیں بہرحال آپ کی اس جھوٹ کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے نصاب میں یہ شامل ہے تو میرے بھائی پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ پڑھتے کیوں نہیں ہو پھر؟ الغرض سامعین گرامی قدر، اب اصولی علماء کی طرف آتے ہیں. کیا اصولیوں کے نزدیک بھی یہ لنگڑا لولا کانا بیڑا جس طرح مرضی کا یہ لیلا ہو اسے لا کے یہ لمحے پا دیتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس بات پر کچھ علماء نے جرت دکھائی اور حدیث اہل بیت کے موافق انہوں نے فتویٰ دیا اپنی کتاب میں. جیسے یہ اصولی حضرات کے نزدیک بھی بہت قابل احترام شخصیت ہیں علامہ حسین بخش جاڑا، یہ ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، انوار شریعہ در فقہ جعفریہ. انوار شریعہ میں مرحوم جاڑا صاحب رحمہ اللہ نے واضح طور پر یہاں پہ صفحہ نمبر 168 میں قربانی کے مسائل میں یا دوسرے مسئلے میں جو عبارت لکھی، قربانی کا جانور دبلا پتلا بیمار عیب دار نہ ہو. عیب دار نہیں ہونا چاہیے قربانی کا جانور جس کی آپ قربانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اندھے کانے لنگڑے اور بیمار دبلے جانور کی قربانی ناکافی ہے. قربانی کا جانور خسی بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. یہ لنگڑے لولے لے لے اٹھا کے وہ کہہ رہے ہیں قربانی ہو جاتی ہے، استغفر اللہ. خیر، اللہ اکبر. تو سامعین گرامی قادر، یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح ہے الحمدللہ کہ کسی بھی عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. اور اگر اس سے تسلی نہ ہوئی ہو تو آئیں پھر آپ کے رئیس المقصرین مولوی محمد حسین ڈھکو صاحب کی بات سن لیتے ہیں. یہ مولوی ڈھکو صاحب کی کتاب جلد اول میرے پاس موجود ہے، قوانین شرعیہ. اس کے اندر ڈھکو صاحب نے صفحہ نمبر 523 میں قربانی کے واجبات مخفی نہ رہے. واجبات جو واجب ہیں اس میں کیا لکھتے ہیں؟ صحیح و سالم ہو، عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں، اور عیب دار ہونا ایک عرفی چیز ہے. عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. یہ واجبات ہیں جنہیں یاد رکھنا اشد ضروری ہے.
کون کہہ رہے ہیں؟ ڈھکو صاحب. آپ کے نام نہاد آیت اللہ محمد حسین نجفی. سامعین محتشم، تو الحمدللہ اب یہاں بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے کہ ان کے انتہائی متشدد ترین مولوی ڈھکو صاحب نے بھی اپنی یہ فقہ کی کتاب میں یہی فتویٰ دیا ہوا ہے. تو خدا را مولوی صاحب اگر آپ کو یہ لنگڑے ڈلے لے لے اپنے یہاں ذبح کرنے ہیں تو کریں، میں اس پہ منع نہیں کرتا آپ کو، لیکن اس سارے پروسیس کو شیعت کا نام نہ دیں خدا را. خیر سامعین گرامی قدر، آئی تھنک تھوڑی سی بھی اگر کسی کے پاس عقل سلیم ہو تو وہ اس مسئلے کو سمجھ جائے گا کہ مولوی صاحب نے کتنا بڑا بلنڈر مارا ہے. اپنے ہی مجتہدین، اپنے ہی علماء کے فتاویٰ کو بھی ماشاءاللہ پس پس چھوڑ گئے ہیں. اور یہ اللہ جانے انہیں کون لوگ سن رہے ہیں اور ان سے استفادہ کر رہے ہیں. میں ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ بھائی خدا را ان سے کہا کریں کہ میں نہیں کہتا کہ انہیں نہ سنیں، حق بنتا ہے، بونگیا پہ تو سننی چاہیے نا کبھی کبھار، سنیں، لیکن خدا را اپنی ویڈیو میں دلائل بھی دیا کریں. کوئی کالی پیلی نیلی کوئی کتاب دبایا کرو یار، کوئی ایک کتاب کی دلیل تو دیا کریں. یہ کیا تماشا ہے؟ جو دل کیا وہ آگے ویڈیو میں بول دیا. خدا را تھوڑا مجھ سے مزاجی کے ساتھ کام لیں.